السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اللہ تعالی اکیلا تنہا ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق و پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی میں مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و مکرم خواتین اسلام، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو آپ سب کا سب سے پہلا امر جو ہے وہ یہ ہے، اسلام سے خارج کر دینے والی چیزوں سے بچنا۔ ہر وقت ہر مسلمان اور جنت کی راہی، جنت کی طلبگار عورت کو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ کہیں وہ جنت کے راستے سے ہٹ تو نہیں گئی۔ ہر اس نوجوان کو جو جنت کا طالب ہے، اس کی یہ فکر اور اس کی یہ جستجو ہونی چاہیے کہ کہیں وہ جنت کے راستے سے ہٹ تو نہیں گیا۔ اس لیے بعض اعمال ایسے ہیں جنہیں ہم نواقض اسلام بھی کہتے ہیں کہ اگر ان اعمال کا ارتکاب کر لیا جائے تو انسان گرچہ خود کو دین پر سمجھتا ہو، لیکن وہ اللہ کے ہاں دین پر باقی نہیں رہتا۔ اس چیز کو یاد رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے ان کاموں کے ارتکاب کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ واقعی ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور ان اعمال کے ارتکاب کے بعد ہم نمازیں بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں اور تمام اعمال خیر بھی کریں، لیکن ہم ان امور کا ارتکاب کر لیں جو امور انسان کو اسلام سے نکال دینے والی ہیں، تو اہل دنیا کی نظر میں اور اپنی نظر میں ہم ایمان والے ہو سکتے ہیں، لیکن جس کے یہاں ایمان تولا جائے گا، جس کے یہاں ایمان وزن کیا جائے گا، اور جو رب ہمارے جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والا ہے، اس رب کے ہاں ہم ایمان والے باقی نہیں رہتے ہیں۔ لہذا جنت کی راہی عورت اور جنت کے طلبگار مرد کو ہمیشہ اس بات کی فکر لاحق ہونی چاہیے کہ وہ کس راہ پر چل رہے ہیں۔ کیا وہ جنت کی راہ پر چل رہے ہیں یا وہ راہ بھٹک چکے ہیں، جنت کی راہ سے گمراہ ہو چکے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ وہ امور جن سے بچنا انتہائی اہم اور ضروری ہے، ان میں پہلا چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دیکھیے یہ کیا ہے؟ ہم اپنی زبان میں اگر کہیں تو شرک سے بچنا، اور عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ان تمام میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو اللہ کا ہمسر، اس کا ساجھی اور پارٹنر یا اللہ رب العالمین کے برابر سمجھنا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اب یہ عبادت کیا ہے؟ اگر دیکھیں تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے عبادت کی بڑی جامع تعریف کرتے ہوئے فرمایا، العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ من الاعمال والاقوال الظاہرۃ والباطنہ، او کما قال۔ کہتے ہیں کہ عبادت ہر اس ظاہری اور باطنی قول اور عمل کا نام ہے جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ عبادت ہر اس
قول اور عمل، قول یعنی جو زبان سے صادر ہو، اور عمل جو انسان اپنے اعضاء اور جوارح اور دل کے ذریعہ انجام دیتا ہے، تو وہ تمام قول اور اعمال جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو وہ اللہ کی عبادت ہے۔ مثال کے طور پر زبان سے ہم کہیں لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اللہ کو پسند ہے، در حقیقت یہ اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ ہم اعضاء اور جوارح سے نماز پڑھیں، ہم اعضاء اور جوارح کو تھکا کر کے روزہ رکھیں، بھوکے رہ کر کے روزہ رکھیں، اعضاء اور جوارح کو تھکا کر کے حج کریں، اپنے محنت سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں دے کر زکوٰۃ ادا کریں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ایسے ہی ایک عبادت دل کی عبادت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ خوف، ڈر، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ توکل، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، حسن ظن رکھنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ تو در حقیقت دل کی بھی جو عبادتیں ہیں اور اعضاء اور جوارح کی جو عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب مثال کے طور پر ہم مصیبت میں معذرت کے ساتھ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرے اور اس کے بعد وہی سجدہ وہ اللہ کی کسی مخلوق کے لیے کرے، تو در حقیقت عبادت کیا ہے؟ یہ سجدہ کیا؟ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ نہ تم چاند کو سجدہ کرو اور نہ سورج کو سجدہ کرو، ہاں اگر تم اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو تو اس رب کو سجدہ کرو جس رب نے ان چاند اور سورج کو پیدا کیا اور انہیں بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہنا یہ ہے کہ جو امور انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں ان میں کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ اگر انسان شرک کرتے ہوئے یعنی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین ایسے شخص کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اور اس کی عبادتیں چاہے جتنی بھی ہو قیامت کے دن وہ عبادتیں رائگاں اور برباد ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو ہرگز ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ایسے ہی جن امور سے بچنا ہے، یا کہیں کہ جن امور سے بچنا واجب ہے، ان میں کیا ہے؟ جو شخص اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے بنائے، ان کو پکارے، ان سے شفاعت طلب کرے، ان سے دعا کرائے اور انہی پر توکل کرے، تو اس نے متفقہ طور پر کفر کیا۔ اب دیکھیں یہاں کئی باتیں بیان کی گئی۔ پہلی چیز کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنائے، یعنی انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ میری باتوں کو نہیں سنتا ہے، اب اس رب تک باتوں کو پہنچانے کے لیے مجھے کسی واسطے کی ضرورت ہے، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ یہ متفقہ طور پر کفر ہے۔ آپ کو آپ کے علم کے لیے ایک بات بتا دوں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان واسطے کی بات کہاں سے آئی ہے؟ تو اس مناسبت سے آپ یاد رکھیں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان جو واسطے کی بات ہے وہ در حقیقت رافضیوں اور شیعوں کی ایجاد ہے۔ ان کے جو 12 امام ہیں جنہیں انہوں نے امام مقرر کر رکھا ہے، وہ امام کیا ہے؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جو ہے رب تک پہنچنے کے لیے ہمارے ان اماموں کا محتاج ہے، اور ہمارے یہ امام جب تک ان کی باتوں کو اللہ تک نہ پہنچائے تب تک جو ہے اللہ تک بندوں کی بات نہیں پہنچتی ہے۔ تو در حقیقت یہ واسطے جو ہیں یہ شیعوں کی ایجاد کردہ ہے، نہ اہل سنت والجماعت کے لوگ جو ان واسطوں کے چکر میں پڑے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بلا واسطے کے نہیں سنتا، اور اس کی مثال بڑی بھونڈی قسم کی دی جاتی ہے۔ وہ کیا مثال دی جاتی ہے کہ اب دیکھیے آپ کو کسی بڑے منسٹر تک پہنچنا ہے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے مل کر کے تب وہاں پہنچنا ہے۔ چھت پر پہنچنے کے لیے جو ہے آپ کو سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، للہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ جو رب، آپ ایک مرتبہ غور کر کے دیکھیں کہ آپ اور ہم اپنی ماں کے پیٹ میں پانی کے ایک حقیر قطرے کی صورت میں تھے، وہاں کسی کے واسطے کی ضرورت نہ پڑی، اللہ نے اس پانی کے حقیر قطرے کو خون بنایا، خون سے اللہ نے گوشت کا لتھڑا بنایا، پھر اللہ نے اسے بڑھایا،
ہڈیاں بنائی، اس پر گوشت چڑھایا، اس میں جان ڈال دی، 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں اللہ نے پرورش کی، اس کے بعد اللہ نے صحیح سالم دنیا میں لے کر کے آیا، اور دنیا میں آنے کے بعد یہی انسان اس رب کے اور اپنے درمیان واسطے تلاش کرتا پھرتا۔ اللہ اکبر! یہ واسطے اور یہ تلاش کرنا، یہ در حقیقت جنت کی راہ سے بھٹکنا ہے۔ اچھا، ان کو پکارے، ان سے شفاعت طلب کرے، ان سے دعا کرائے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا بھی کہ بھائی آپ فلاں صاحب کے قبر پر، ان کے مزار پر، ضریح پر کیوں جاتے ہیں؟ تو کہتے کہ ہم ان سے اپنے لیے شفاعت طلب کرتے ہیں، ان سے اللہ کے ہاں اپنی دعائیں کرواتے، اپنی باتوں کو پہنچواتے ہیں۔ اللہ اکبر! میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العالمین حی اور قیوم ہے، وہ رب زندہ ہے، وہ رب ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ کسی مردے کے واسطے کا محتاج نہیں کہ آپ کسی فوت شدہ شخص سے اپنے لیے دعا کروائیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مجھ پر، میں کہنا یہ چاہتا تھا آپ سے کہ در حقیقت کسی کو پکارنا، انہیں واسطہ بنانا اور ان سے لیے اپنے دعائیں کروانا، یہ شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا اس سے کیا ہے، ہماری مسلم خواتین کو بچنا چاہیے، کیونکہ میں نے بہت زیادہ اپنی بہنوں کو دیکھا ہے مزاروں کا چکر لگاتے ہوئے۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی خواتین کو مسجد آنے دیجئے، تو خواتین کو مسجد آنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن انہی کے گھر کی خواتین جو ہے وہ مزاروں پر حاضری کے لیے جاتی ہیں، درگاہوں پر چادر چڑھانے کے لیے جاتی ہیں، اور نہ جانے شادی بیاہ کے رسومات بعض وہاں جا کر کے ادا کی جاتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے کیا ہے، بچنا چاہیے، کیونکہ یہ متفقہ طور پر کیا ہے، کفر ہے۔ اس حالت میں اگر مر جائے انسان تو اللہ رب العالمین ان کی عبادت کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ایسے ہی تیسری بات جو مجھے آج آپ سے بیان کرنی وہ یہ ہے کہ جو مشرکین کو کافر نہ سمجھے، یا ان کے کفر میں شک کرے، یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے، تو اس نے کفر کیا۔ لہذا ہر وہ شخص جو اسلام کو اپنا دین نہ مانے وہ کافر ہے، خواہ وہ نصرانی ہو، یہودی ہو، بدھسٹ ہو، یا ان کے علاوہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، خواہ وہ قریب ہو یا دور، دور حاضر میں موجود ہو یا ماضی میں گزر چکا ہو۔ اللہ اکبر! تو دیکھیں یہاں جو بنیادی بات ہے وہ کیا ہے، جو مشرکین کو کافر نہ سمجھے۔ ایک چیز ہے، میں آپ کو بتلا دوں، کسی کو کافر سمجھنا، اور ایک چیز ہے کسی کو بار بار کافر 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 کافر، مشرک 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 کہنا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس تک کیا کریں، دعوت کو پہنچائیں، اور اسے یہ بتلائیں کہ آپ کا جو عمل ہے یہ شرکیہ عمل ہے، کفریہ عمل ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ ہاں، جب تک اس کی موت شرک یا کفر پر نہ ہو جائے ہم اس کے مشرک یا کافر ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ہم فوراً کسی پر مشرک کا یا کافر کا فتویٰ داغ دیتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ تو جن امور سے بچنا ان میں یہ ہے کہ مشرکین کو کافر نہ سمجھنا، یا ان کے کفر میں شک کرنا۔ ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ کافر نہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان پر، اعوذ باللہ۔ تو ان کے کفر میں شک کرنا یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے تو اس نے کفر کیا۔ ہاں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، جیسے میں آپ کو بتلاؤں، ابھی مولانا سلمان ندوی صاحب جو ہیں بڑے ہیڈ لائن میں ہیں، اور انہوں نے اللہ رحم فرمائے ہم سب پر، ہم سب کے سید، اور ہم سب کے جو ہیں میں کہوں تو میری بات غلط نہ ہو، محب، اور ہم سب کے بہت زیادہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں انہوں نے بڑی گستاخی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت دے، یا پھر انہیں دنیا سے اللہ رب العالمین اٹھا لے، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کافی دن پہلے ایک بیان دیا تھا کہ جو ہندوؤں کے بہت مشہور پیشوا ہیں یا ان کے لیڈر گزرے ہیں، کہہ لیجئے رام، ہو سکتا ہے رام نبی ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم رام کو بھی نبیوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہے یہ کفر صریح ہے۔ تو غیر مسلموں کے اور کافروں کے مذہب کو صحیح سمجھنا یہ در حقیقت کیا ہے، کفر ہے۔ تو جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے، جو مشرکین کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے تو اس نے کیا ہے، کفر کیا۔ میں نے بہت ساری بہنوں کو دیکھا ہے اور بہت سارے
بھائیوں کے میں عموماً جو ہے ٹویٹر پر ٹویٹس یا پھر فیس بک پر اور ان کے کمنٹس اور انسٹاگرام وغیرہ چیک کرتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے بسا اوقات وہ غیر مسلم مذہب کی بہت ساری چیزوں کو کیا ہے بڑی تعریف کرتے ہیں، وہ بڑی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ان کے مذہب میں یہ چیز بہت اچھا ہے۔ اللہ اکبر! جس درخت کے جڑ میں کیڑے لگے ہوں اس درخت کے پتے اور پھل آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، تو ان کے یہاں کیڑا کیا ہے؟ در حقیقت کفر کا کیڑا ہے۔ اب اس کے بعد ان کے مذہب میں ہم کسی چیز کو صحیح سمجھے تو در حقیقت ہم نے کفر کو کفر نہ جانا اور ہم نے اس سے دوستی کر لی، سمجھیے۔ تو آج جو تیسری بات تھی وہ یہ کہ جو مشرکین کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے تو اس نے بھی کفر کیا، اور اگر جو ایسا کرے وہ جنت کا راہی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ چلیے چوتھی بات جو ہم نے آج جاننی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے علاوہ کسی دوسرے طریقہ کو ہدایت کا ذریعہ سمجھے یا کسی دوسرے حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بہتر سمجھے، جیسا کہ بعض لوگ طاغوت کے حکم کو اللہ کے حکم پر مقدم رکھتے ہیں، تو ایسا شخص کافر ہے۔ اللہ اکبر! ہوتا ہے کہ بسا اوقات کیا ہے ہم اپنے امامان دین کی محبت میں اور ائمہ کی محبت میں اور اولیاء کی محبت میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں، میں شادی بیاہ کی ہی مثال دوں اگر، تو ہماری خواتین اس بات کو جانتی ہیں، بہت سارے ایسے رسم و رواج ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیا ہے خاندان والوں نے ایسا کیا ہے، باپ دادا نے ایسا کیا ہے، رشتہ داروں نے ایسا کیا، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جو ہے ہم بالائے طاق رکھ کر کے اپنی خاندانی عصبیت کو دکھاتے ہیں، تو در حقیقت یہ کیا ہے؟ ایسا کرنا کفر ہے۔ میں آپ کو ایک چیز اور بتلاؤں کہ نکاح کا نامہ جو بھیجا جاتا ہے کارڈ پر لکھا ہوا تھا النکاح من سنتی، تو اس میں در حقیقت نکاح ہی سنت ہے، نکاح ہے، مہر کی ادائیگی ہے، ولیمے کی دعوت ہے، یہی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی بھی سنت نہیں اور نہ ہی ان کا دین سے کوئی تعلق ہے۔ تو ایسا کرنے والا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے کو اختیار کرے یا آپ کی طریقے کو سے زیادہ بہتر دوسروں کے طریقے اور راستے کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھے یا طاغوت کے حکم کو اللہ کے حکم پر مقدم کر دے، طاغوت سے مراد اللہ کے علاوہ جتنے ہیں ان کے احکامات کو، ان کی باتوں کو قرآن و حدیث پر مقدم کر لے تو ایسا شخص کافر ہے۔ یا اسی طرح غیر شرعی اور وضعی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو مقدم کرنا، ہاں بھائی کسی مسئلے میں شریعت نے کوئی اور فیصلہ کیا اور ہم کہتے نہیں، ہم معاشرے میں جو فیصلہ کریں اور ہم اپنے سماج میں جو متفقہ طور پر فیصلہ کر لیں وہی ہمارے لیے حق ہے، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ انہیں صحیح اور نجات دہندہ سمجھ کر ان کے مطابق فیصلہ صادر کرنا یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اسلام اس صدی کے لیے موضوع نہیں ہے، اسلامی قوانین کو ہی مسلمانوں کی پستی و تنزلی کا سبب سمجھنا اور اسلام اور اسلامی قوانین کو صرف مسجد کی 4 دیواریوں تک محدود رکھنا اور اسے زندگی کے دوسرے میدان سے باہر سمجھنا، یا اسی طرح احکام الہی کے نفاذ میں چور کا ہاتھ کاٹنے، شادی شدہ زنا کار کو رجم کرنے اور دوسری اسلامی سزاؤں کو یہ کہہ کر ٹھکرا دینا کہ اس دور سے میل نہیں کھاتی، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ معاملات اور سزاؤں میں اللہ کی شریعت کے بغیر یعنی قانون وضعی کے مطابق فیصلہ کرنا بھی درست ہے، یا شریعت کے بغیر فیصلہ افضل ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا اور حلال کو حرام سمجھنا، یہ سب ایسے عقائد و افکار ہیں جن سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کے کفر پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اللہ اکبر! بہت بنیادی باتیں ہیں، ان باتوں کو ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے کیونکہ ہم اور آپ جنت کے راہی ہیں، جنت کے طلبگار ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ اسی دور کے لیے موضوع تھا، آج ہمیں تھوڑا ماڈرنائز ہونے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے گمراہ کن عقیدے آپ کو بہت ملیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک پڑوسی ملک کے جاوید احمد غامدی ہیں، اور ایک بدبخت وہ کینیڈا میں بسا ہوا ہے جو منکرین حدیث میں سے محمد شیخ ہے، اور ایسے ہی بہت بڑے بڑے
اور اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو اسلام کو ماڈرنائز کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں در حقیقت اسلام کتاب و سنت کی اتباع کا نام ہے۔ اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ اسلام اب لوگوں کے لیے موزوں ہے، پچھلے دور کے لیے ٹھیک تھا، ابھی کے لیے اس کا لیٹسٹ ورژن ہونا چاہیے ہمارے پاس، یا یہ سمجھ لیں کہ اسلامی سزائیں جو ہے، جو قوانین ہے، وہی کیا ہے در حقیقت مسلمانوں کے پستی اور زوال کے اسباب میں سے ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ایسا سمجھنا کیا ہے، کفر ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا اور شادی شدہ زناکار کو رجم کرنا اور دوسری اسلامی سزاؤں کو یہ کہہ کر ٹھکرا دینا کہ اس دور سے میل نہیں کھاتی، تو اللہ اکبر، یہ کفر صریح ہے۔ اس طرح کے ذہنیت کے لوگوں کو سعودی عرب جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ اللہ رب العالمین اس بلد توحید کی حفاظت فرمائے، آج بھی وہاں اسلامی قوانین موجود ہیں۔ اگر گواہ اور ثبوت آپ کے خلاف ہیں تو اسلامی قوانین کے مطابق آپ کو سزا دی جائے گی، اور سزا دینے سے کوئی کسی کو روکتا نہیں، حتیٰ کہ جو وہاں کا شاہی گھرانہ ہے ان کے افراد بھی اگر جرم کریں تو ان سب کو بھی وہی سزائیں دی جاتی ہے جو شریعت نے مقرر کیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں، میں خود طائف کے محکمہ میں، طائف شہر مکے سے جو قریب ہے، وہاں کے محکمہ میں، کورٹ میں تقریباً 5 سال ٹرانسلیٹر رہ چکا ہوں، اور میں نے دیکھے ہیں کہ جب کسی کے خلاف اگر ثبوت اور گواہ مل جائے تو پھر سزا ہونی ہی ہونی ہے، اور ان کو اسلامی سزائیں ہوتی ہیں، ان کو اسلامی سزائیں ہوتی ہیں۔ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زناکار شادی شدہ ہے تو اس کی گردن مار دی جاتی ہے، سارے لوگوں کو اسلامی سزائیں دی جاتی ہیں۔ الحمدللہ وہ آج ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، آج ہم سے زیادہ اس دور سے وہ کہیں آگے نکلے ہوئے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ دین اسلام کی جو قوانین ہیں وہ پچھلے دور کے لیے آج کے دور سے میل نہیں کھاتے، تو یہ در حقیقت کیا ہے، ان کو سمجھائیں، بتائیں کہ یہ حرام ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر کے حلال سمجھے اور کہے کہ نہیں یہ میرے لیے حلال ہے، تو کیا ہے، ایسا کرنا کفر ہے۔ بہت سارے بھائیوں کو جب ہم نصیحتاً کہتے تھے، ارے ہم نے فلاں مولانا کو دیکھا ہے شیخ، وہ زردے والا پان بھی کھاتے ہیں، وہ گل بھی کرتے ہیں اور تمباکو بھی رگڑتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کوئی عالم، کوئی مولوی، میں حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا امام بھی آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ آپ کے لیے دلیل قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ ہاں، جن امور میں آپ کو شک شبہ ہے تو اپنے دین اور عزت کو بچانے کے لیے شک شبہ والے امور کو چھوڑ دیجئے، شک شبہ والے امور کو چھوڑ دیجئے۔ آپ حلال اختیار کیجئے، حرام سے بچیے، اور شک شبہ والے امور کو چھوڑ دیجئے۔ تو اگر کوئی حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھے تو اس طرح کے عقائد رکھنا کیا ہے، اجماعی طور پر کفر ہے۔ چلیں، 5واں نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا وہ یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے کسی بھی حصہ سے بغض رکھے یا اسے ناپسند کرے، اگرچہ اس پر عمل کرتا ہو، تو اس نے کفر کیا۔ دیکھیں، بڑی یہ اہم بات ہے، اس کے بارے میں ذرا آپ وضاحت سے سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے جس پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں، ہم اور آپ عمل کرتے ہیں، لیکن دل میں اسے ناپسند کرتے ہیں، دل میں اس سے بغض ہے، تو آپ یاد رکھیں یہ در حقیقت کفر ہے۔ یعنی دل اور اعضاء کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اب مثال دیتا ہوں میں، نوجوان نے داڑھی رکھ لیا، لیکن دل میں وہ کیا سمجھتا ہے، ابھی نہیں رکھنا تھا، بیکار رکھ لیا، کیا فائدہ ہے داڑھی رکھ کر کے، اعوذ باللہ، یہ کیا ہے، کفر ہے۔ کوئی خاتون پردہ کرتی ہے، کوئی بہن پردہ کرتی ہے، لیکن دنیا کے زمانے بھر کے لوگوں کو دیکھتی ہے اور بچیوں کے فیشنز دیکھ کر کے سمجھتی ہے مجھے پردہ کر۔ ایک چیز ہے دل میں وسوسہ آنا، یہ کفر نہیں ہے، یاد رکھیں آپ، دل میں وسوسہ آنا یہ کفر ہے۔ زبان سے ادا کرنا، مجھے تھوڑا اور لیٹ سے پردہ کرنا تھا، پھنس گئی میں پردہ کر کے، کرنا ہی نہیں تھا، کیا فائدہ اس کا، اصل پردہ تو دل کا ہے، اصل پردہ تو دل کا ہے، اعوذ باللہ۔ اس طرح کے کلمات کفر ہیں، کفر ہے، کفر ہے۔ آپ پڑھیے قرآن مجید سورہ محمد کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کیا کہا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ناخوش ہوئے، بس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیے۔ یا اللہ، ہم لاکھ عمل کر لیں، لیکن کسی عمل کے تعلق سے اگر ہمارے دل میں نفرت ہے اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ کیا ہے، در حقیقت
کفر ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، اور ایسے شخص کے اعمال کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ چلیں چھٹا نقطہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کے کسی بھی حصہ کا مذاق اڑائے تو اس نے کفر کیا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 65 اور 66، یعنی 65 اور 66۔ اللہ نے کیا کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری ہنسی اور دل لگی اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی ہوتی ہے، بہانے نہ بناؤ، تم فی الواقع ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ معذرت کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں ہماری بہنوں کے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان جو ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو پنپ رہا ہے۔ میں آپ سب کو بھائی ہونے کے حیثیت سے نصیحت کہتا ہوں۔ بہت ساری بہنوں کو ہم نے دیکھا کہ دوسری پردہ کرنے والی اگر بہن ہے اور وہ پردے میں غلو کرتی ہے، مثال کے طور پر اپنے آپ کو چھپانے کے لیے گلوز پہن لیے اور پیروں میں جراب یا موزے ڈال لیے، ساکس پہن لیے، تو ہماری بعض بہنوں کے زبان سے نکلتا ارے اللہ دیکھو ان کو حجن بنی پھرتی ہیں۔ یہی جملے ہوتے ہیں، یہی جملے آپ کو شاید برا لگے لیکن میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، یہ ساری چیزیں میرے سامنے سے گزرتی ہیں۔ کسی نوجوان نے اگر داڑھی رکھ لیا تو گھر کے لوگ کہتے ہیں ارے بوڑھے ہو گئے ہو، جب تمہاری عمر ہو جائے تب تم داڑھی رکھ لینا، ابھی کون سا تم مرے جا رہے ہو، ابھی تو تمہاری شادی نہیں ہوئی، رشتہ لگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی بچیوں کے جب رشتے آئے تو انہوں نے یہ کہہ کر کے رشتہ ٹال دیا کہ بچہ داڑھی رکھنے والا ہے، بچہ داڑھی رکھنے والا ہے۔ یا اللہ، تو دین سے مذاق۔ اب دیکھیں آپ، اعوذ باللہ، میں نے آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ قربانی کا جب وقت آیا تھا تو قربانی سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کچھ ویڈیوز چلائے، جیسے ایک بکرا جو ہے، بکرا کیا بولا، کل بقرہ عید ہے، کل بقرہ عید ہے۔ اللہ اکبر، کیا یہ مذاق نہیں ہے اللہ رب العالمین کی شریعت سے؟ کیا یہ کھلواڑ نہیں ہے اللہ رب العالمین کی شریعت سے؟ میں مثالیں دے رہا ہوں چھوٹی چھوٹی آپ کو سمجھنے کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے، شریعت جو کہتا ہے کہے، لیکن ہمارے باپ دادا نے تو یہی کیا ہے، کیا یہ کھلواڑ نہیں؟ تو شریعت سے ہنسی مذاق اور دل لگی کرنا یہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے کیا ہے، خصوصاً میں گزارش کروں گا کہ ہماری بہنوں سے کہ آپ اپنی زبان سے کوئی بھی ایسا کلمہ نہ کہیں، اور اپنے بھائیوں سے اپنی زبان سے کوئی بھی ایسی بات ادا نہ کریں جس کا مقصد کیا ہو، شریعت کے کسی حکم پر جو ہے ہنسنا ہو یا اس کا مذاق کرنا ہو۔ اللہ اکبر، اس سے بچنا ہے۔ چلے 7واں امر جس سے بچنا ہے وہ کیا ہے؟ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا اور سکھانا۔ اس کے ذریعہ میاں بیوی کے درمیان جدائی اور نفرت پیدا کرنا، یا ان کے درمیان جادو کی مدد سے محبت و الفت پیدا کرنا۔ جو شخص ان چیزوں کو مانے، جادو کرے یا کرائے یا اسے پھیلائے تو وہ کافر ہے۔ دیکھیے یہاں اس امر کے بیان کرنے کی بھی ایک وجہ ہے کہ بہت زیادہ آج جو ہمارا معاشرہ ہوا ہے اس معاشرے میں عشقیہ محبت جو ہے بڑی چلتی ہے، جبکہ عشق کا لفظ جو ہے بسا اوقات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ بہت ہی گندا اور فوہڑ قسم کا ہے۔ اس لفظ کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ انسان کسی سے محبت رکھے۔ عشق کے معنی ہوتے ہیں ہوس کے ساتھ، ہوس کے ساتھ، گندی نظر اور نگاہ کے ساتھ کسی سے محبت رکھے۔ تو عشق کا لفظ اللہ اور رسول کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اپنی بہن سے یا اپنی ماں سے یا اپنی بیٹی سے نعوذ باللہ عشق کرتا ہوں، یا کوئی بہن یہ نہیں کہے گی کہ میں اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے یا اپنے چچا سے عشق کرتی ہوں، نعوذ باللہ۔ نہیں، یہ لفظ جو ہے انتہائی بازارو لفظ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آج جو ہے معاشرے میں عشق اور معاشقہ بڑا چلا ہوا ہے، اور اپنی محبت کو پانے کے لیے بسا اوقات بچے اور بچیاں جو ہے وہ جادو تک کرا لیتے۔ ابھی واللہ ریسنٹلی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینہ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہمارے علاقے میں ایک معاملہ پیش آیا کہ لڑکا جو ہے، بچہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ہے، اچانک کسی سے اس کی بیوی کو محبت ہو جاتی ہے، ابھی 5-6 سال کی بچی ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس مرد کے ساتھ وہ چلی گئی، حرام طریقے سے
ٹھیک ہے، یہ بچہ گیا، سب کچھ کہنے کے بعد جو ہے اسے لے کر کے آیا اپنے گھر. اب وہ جو لڑکا ہے دوسرا جس نے اس شخص کی بیوی سے محبت کی، اب وہ جادو کروا رہا ہے، اعوذ باللہ، بچی کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے اس کے گھر والوں کو، حتیٰ کہ اس نے اس بچی پر جادو کرا کے خود ہی اس کا شوہر بن کر کے اس کے شوہر سے اس کو طلاق بھی دلوا دیا اور نکاح بھی اس نے کر لی. نعوذ باللہ، کتنے ظالم ہیں لوگ. تو یہ معاملہ بہت زیادہ آج پایا جا رہا ہے. لہذا اس طرح کے معاملات، جادو کے جو معاملات، اس سے بچنا چاہیے. جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، حتیٰ کہ کسی پر جادو ہوا ہے تو اس کا توڑ جادو کے ذریعہ بھی کرانا، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. ہاں، اس کا جو شرعی علاج ہے وہ کرایا جائے، اس اعتبار سے اس کی مدد کی جائے. میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے یا ان کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے سسرال والے، نیر والے اور کئی قسم کے لوگ اس طرح کے جادو کے امور میں پڑے ہیں، تو یہ کفر ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. آپ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کی تلاوت کریں. اللہ نے کہا وہ دونوں ہاروت و ماروت، اللہ نے 2 فرشتوں کو زمین پر بھیجا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے، تو وہ دونوں ہاروت و ماروت بھی کسی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ تم تو ایک آزمائش، ہم تو ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر. یعنی جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اس سے پہلے جادو کے بحث میں آپ کے سامنے یہ بات گزر چکی ہے. بہرحال تو ہماری خواتین کو جن امور سے بچنا ہے، جو امور جنت کی راہ میں رکاوٹ ہے، ان میں ایک چیز کیا ہے؟ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا اور سکھانا. 8واں امر جس سے بچنا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا وغیرہ. یہ وہ اعمال ہے جن کے کرنے سے ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے. دیکھیں، اب کوئی بات ہو گئی جس میں مسلمانوں اور مشرکوں اور کافروں کے درمیان لڑائی چھڑ گئی، تو اس صورت میں کیا ہے؟ ہم اگر مشرکوں کی مدد کریں تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ یا ہم ان کا ساتھ دیں تو ہم در حقیقت کفر کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کو کافر بنا دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اور تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی رکھے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. یہاں یاد رکھیں، دوستی سے مراد عام دوستی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف دوستی رکھے گا. ورنہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پڑوسی تھے غیر مسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، حسن سلوک کرتے تھے، اور اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی رواداری کا حکم دیا ہے. لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنا اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا ساتھ دینا، یہ در حقیقت کیا ہے؟ کفر ہے. اور معذرت کے ساتھ آج تو میں آپ کو بتاؤں، شہر حیدرآباد میں ایک وبا بڑی عام ہوئی ہے کہ لڑکا غیر مسلم ہو اور لڑکی کیا ہے؟ مسلم ہو، یا لڑکا مسلم ہو اور لڑکی غیر مسلم ہو. اعوذ باللہ من الشیطان. ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ محبت اور اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کے تعلقات کیا ہے؟ اسلام میں حرام ہے. اسلام میں حرام ہے، کیونکہ عموماً جتنی اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں، آپ یاد رکھیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سامنے والے سے محبت ہوتی ہے، نہ کہ اسلام سے محبت. اگر اسے اسلام سے محبت ہوتی تو وہ اسلام پہلے ہی قبول کر چکا ہوتا یا قبول کر چکی ہوتی. آپ سے محبت کی ضرورت نہیں تھی. نہیں، یہاں کیا ہے؟ یہ محبت کا معاملہ ہوتا ہے جس میں چلو بھائی محبوب کے دین پر. ہمارے یہاں ایسا معاملہ ہوا ہے، ایک بچی نے غیر مسلم سے شادی کیا، ایک یا کئی. جب اس کے گھر والے پہنچے تو تھانے میں وہ آ کر کے کھڑی ہو گئی، سندور لگایا، اور وہ بغیر پردے کے اور بے حیائی سے اپنے ماں باپ سے لڑتے ہوئے کہ نہیں میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزارنی. کئی ایسے معاملات ہو رہے ہیں. تو یاد رکھیں اس طرح کے تعلقات اور رشتوں سے ہم نے اور آپ نے بچنا ہے. چلیں 9واں امر جس سے بچنا ہے، جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کے لیے شریعت محمدی سے خروج اختیار کرنا، باہر نکل جانا جائز ہے، جس طرح خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کے دائرے سے باہر تھے، یا جس طرح بعض صوفیہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان پر سے شرعی احکام ساقط ہو جاتے، انہیں عمل کی ضرورت نہیں، تو ایسا شخص کافر ہے. ہاں، یہ بڑا اہم مدعا اور مسئلہ ہے ہمارے سامنے کہ آج صوفیت کا رنگ ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں
وہ یہاں تک دعویٰ کر لیتے ہیں کہ بھائی گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ ہماری نماز کہاں ہے، ہماری نمازیں کہاں ہو رہی ہے، خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے، مدینے میں ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یاد رکھیں اس طرح کا عمل کرنا در حقیقت یہ کفر ہے۔ جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، عبادت کی آپ کو طاقت ہے، تب تک آپ کو اللہ کی عبادت کرنی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک آپ کی موت نہ آ جائے۔ نبی سے جب عبادت ساقط نہیں ہوئی تو ایک عام آدمی سے عبادت کا ساقط ہو جانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان سے عبادت ساقط ہو چکی، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے اور یہ یہیں بیٹھ کر کے مکے اور مدینے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ در حقیقت کیا ہے، یہ کفر ہے۔ در حقیقت کیا ہے، کفر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ سجدہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 اللہ نے کہا جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، اللہ کی بندگی کا نام ہے، توحید و سنت کا نام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرنا در حقیقت کفر ہے اور قیامت کے دن وہ راستہ ہمارے کام آنے والا نہیں ہے۔ اچھا، 10واں معاملہ جو ہم نے جاننا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین سے اعراض کرنا یعنی منہ موڑنا اور اسے سیکھنے نیز اس پر عمل کرنے سے پیچھا چھڑانا بہت اہم مدعا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت ساری ہماری بہنیں جو ہیں وہ شریعت سے منہ موڑ کر کے ہیں۔ ٹھیک ہے سیکھ لیں گے، ابھی عمر کیا ہوئی، آج نہیں تو کل تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، چلے کسی دن نماز پڑھ لیں گے۔ دین نہیں سیکھتے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں اور ساری دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اس بچے کو ہم یہ تعلیم نہیں دیتے کہ بیٹا نماز کیسے پڑھنی ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ دنوں پہلے میں ایک جنازے میں شریک ہوا تھا، تو عموماً ہمارے معاشرے میں ماحول یہ ہے کہ نماز کے بعد جنازے کی نماز رکھی جاتی ہے۔ معذرت، نماز کے بعد جو ہے جنازے کی نماز رکھی جاتی ہے تاکہ زیادہ لوگ شریک ہو جائیں۔ جو آدمی فوت ہوا ہے اس آدمی کے بچے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے ظہر کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے کہ نماز جب ختم ہوگی تب ہم اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ مسجد سے نکلا، نظر پڑی تو دل میں یہ بات آئی یہ کتنے بد نصیب ہیں، یہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں کہ یہ فرض نمازوں کو چھوڑ کر ایک فرض کفایہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں دین سے منہ موڑنا، اس دین کو نہ سیکھنا یا اس سے پیچھا چھڑانا یہ در حقیقت کیا ہے، کفر ہے۔ اللہ نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے کہا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیتیں سنائی جائیں پھر بھی ان سے اس نے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ ہمارے سامنے رات دن کتاب و سنت کی بات سنائی جاتی ہے اور ہم کیا ہے کل پر ٹالتے ہیں، انشاءاللہ کل کر لیں گے، ہاں پرسوں کر لیں گے، اس کے بعد تو کر ہی لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے ایسے نوجوان مرد اور کتنی ایسی جوان بہنیں ہیں ہماری جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ عشاء سے نہیں انشاءاللہ صبح توبہ کر لیں گے، اور جب ان کی صبح ہوئی تو فرشتوں نے قبر میں ان کی آنکھیں کھلوائی۔ تو آج ہی توبہ کیجئے، دین سیکھیے، دین پڑھیے اور دین سیکھیے، دین پڑھیے اور دین پر عمل کیجئے، اس سے منہ نہ موڑیے۔ تو یہ 10 باتیں تھیں تلک عشرۃ کاملہ جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اور اب آئیے ایک بنیادی مسئلہ، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اگر ہم جنت کے راہی ہیں تو ہمارے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اسلام سے خارج کر دینے والے ان چند کاموں کا مختصر تذکرہ تھا۔ چونکہ مسلمان عورت کا ایک قیمتی زیور اور جوہری ہتھیار اس کی نماز ہے، ترک صلاۃ ایک عظیم جرم، گھناؤنا مرض اور بہت بڑی آفت ہے۔ بے نمازی شیطان کے معاون، رحمان کے دشمن، مومنوں کے حریف اور کافروں کے بھائی ہیں۔ ان کا حشر فرعون حامان کے ساتھ ہوگا اور وہ انہی کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین الرجل و بین الکفر او الشرک ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آدمی اور کفر یا شرک کے درمیان حد فاصل نماز ہی ہے۔ تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ
نمازوں کی پابند رہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس امر کے ذکر کرنے کی؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں مؤلف حفظہ اللہ انصار زبیر محمدی صاحب نے یہ جو امر ذکر کیا نماز کی پابندی، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہماری خواتین کے پاس گھروں میں وقت ہوتا ہے، گھر کے کام کاج کے علاوہ ان کے پاس فرصت کے اوقات اور لمحات ہوتے ہیں، لیکن وہ اوقات اور لمحات کہاں گزرتے ہیں؟ کبھی ہماری خواتین نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ یا تو بیٹھ کر کے دوسروں کی غیبت میں گزرتے ہیں، یا پھر وہ اوقات و لمحات ٹی وی کے سیریلز پر گزرتے ہیں، ٹی وی کے سیریلز پر گزرتے ہیں۔ وہ زمانہ تھا کہ جب آپ کسی مسلم گھر کے سامنے سے گزریے تو صبح صبح خواتین یا گھر کے بچوں یا بڑوں کی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج ان ٹی وی سیریلز نے وہ کمال کیا ہے کہ آپ گزر جائیں اور آنکھ بند رہے تو محسوس نہ ہوگا کہ آپ کسی مسلمان یا کافر کے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میری باتیں تھوڑی سخت ہوتی ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ آپ جائیں صبح صبح آپ کو بھجن سننے کو ملے گا، گانے کی آواز آئیں گی۔ بچیوں کا تو معمول یہ ہے کہ اب تو بڑی سہولت ہو گئی، ہر ایک کے پاس اپنا فون ہے، فون میں گانے لگائیں۔ اب تو ایپ بھی آنے لگے ہیں کہ گانوں کے، آپ گانا لگائیں، کان میں ایئر فون لگایا، گھر کا کام بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ گانے بھی سن رہے ہیں، اور نہیں کچھ تو ٹی وی کا ساؤنڈ فل کر کے گانا لگا دیا اور پورے گھر والے سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نمازوں کا وقت جو ہے وہ ٹی وی پر ضائع ہو جا رہا ہے، سیریلز پر ضائع ہو جا رہا ہے۔ کتنی ماؤں کو ہم نے دیکھا ہے جو مطلب سارا کام چھوڑ کر کے ایک دم 9 بجے، جیسے ایک سیزن آتا ہے بگ باس کا، میں نے اس کے اوپر حیدرآباد میں ایک مرتبہ کہا تھا، تو اس سیزن میں ایک جنون طاری ہوتا ہے نوجوانوں پر، چاہے وہ ہمارے بھائی ہو یا ہماری بہنیں، سارا کام ہم نے 9:30 بجے 9 بجے ختم کر کے ٹی وی پر بیٹھ جانا، ٹی وی پر بیٹھ جانا، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عشاء کی نماز کہاں گئی جو چھوڑ کر کے آپ بیٹھی ہیں؟ اگر اسی حال میں آپ کی موت ہو جائے تو کیا آپ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی معروف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا ایک بڑا معروف مسئلہ ہے۔ عبداللہ بن شقیق العقیلی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نماز کے علاوہ، نماز کے سوا کسی دوسرے کام کو صریح کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو کیا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دینا کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن اگر کسی کو وہ نماز نہ پڑھتے ہوئے دیکھ لیتے تو وہ یہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ آدمی کیا ہے، کافر ہے۔ اور واقعی ابھی ایک بھائی نے یہاں منصور صاحب نے کمنٹ میں لکھا کہ ارتگل، ابھی ایک نئی وبا نوجوانوں میں جو آئی ہے وہ کیا ہے، ارطغرل غازی کی ہے۔ کئی نوجوانوں نے تو یہاں تک مجھے کہہ دیا کہ شیخ ارطغرل غازی دیکھ کر کے ایمان بڑا تازہ ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو ایمان آپ کو بستر سے اٹھا کر کے فجر کی نماز کے لیے مسجد نہیں لے جاتا، اس ایمان کو آپ تازہ کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلے، تو خواتین کے لیے خاص کر کے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ تو یہ جو حدیث پڑھی گئی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو ہے نماز چھوڑنے کو کفر صریح سمجھتے تھے، تو اس حدیث کی روشنی میں مؤلف نے جو لکھا ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں، بڑی جامع بات لکھی ہے۔ بے نمازی پر کفر کا حکم لگانے کے بعد اس پر مرتد کے احکام نافذ ہوں گے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے بار بار دعوت دینے کے بعد تو سمجھیے کہ وہ کیا ہے، کفر پر ہے۔ اور بے نمازی سے شادی کرنا جائز نہ ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں مال دولت دیکھا جاتا ہے، پہلے دیکھیے وہ لڑکا نمازی ہے کہ نہیں، کیونکہ بے نمازی سے شادی جائز نہ ہوگا۔ اگر نکاح ہو گیا اور وہ بے نمازی ہے تو یہ نکاح باطل ہو جائے گا۔ اگر نکاح ہو جانے کے بعد بے نمازی ہو گیا تو اس کا نکاح فسخ ہو جائے گا، اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اگر وہ جانور ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا۔ بے نمازی مکہ مکرمہ میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اس کے کسی قریبی رشتہ دار کی موت پر اسے وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں کیونکہ وہ کافر ہو کر کے مرا ہے۔ بے نمازی کی موت کے وقت اس کا حال تو اور بھی زیادہ بدترین اور حیران کن ہے۔ تو یاد رکھے نمازیں چھوڑنا در حقیقت کیا ہے، یہ کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال ہے یہاں
کیا عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے؟ تو میں آپ کو بتلا دوں کہ جو فرق کی روایتیں پیش کی جاتی ہے محدثین نے انہیں سندن ضعیف قرار دیا ہے، اور صحیح اور راجح مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول عام ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھو۔ مرد اور عورت کی نماز میں الحمدللہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے دلائل جتنے بھی ملتے ہیں وہ سندن صحیح نہیں ہے۔ آئیے میں اور کچھ باتیں عرض کروں، تھوڑا آج شاید لمبا ہو جائے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب برداشت کر لیں گے مجھے۔ ایک بے نمازی کی موت کا آنکھوں دیکھا حال۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک گنہگار شخص کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے آس پاس کے لوگوں کو گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہا۔ لوگوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لیکن وہ بار بار اپنے آنسو صاف کرتا اور روتا جاتا۔ جب اس کی روح قبض ہونے لگی تو اس نے بلند آواز سے چیختے ہوئے کہا، میں لا الہ الا اللہ کہوں بھی تو مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ میں بے نمازی تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اللہ کے واسطے ایک وقت کی بھی نماز پڑھی ہو۔ یہ کہہ کر اس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور ہچکیاں آنے لگی حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ الجواب الکافی میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو بے نمازی کا انجام جو ہے بہت برا ہوتا ہے، جبکہ پابند نماز شخص کی موت کا آنکھوں دیکھا حال عنوان کے تحت مؤلف نے 3-4 واقعات بیان کیے ہیں، جن میں سے میں آپ کے سامنے 2 واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عطا بن صائب فرماتے ہیں کہ ہم عبد الرحمن السلمی کی بیماری کے دوران مسجد میں عیادت کے لیے، دیکھیں نمازیوں کی حالت، اللہ اکبر، اسلاف ہماری نماز سے کتنی محبت کرتے تھے، تو عیادت کے لیے آئے۔ آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے، نزع کا عالم طاری تھا اور روح قبض ہونے ہی والی تھی۔ ہم نے ان کی حالت دیکھ کر محبت کے ناطے کہا کہ ایسا کیجیے، آپ گھر پر چل کر کے بستر پر لیٹ جائیے۔ تو انہوں نے اسی حالت میں تکلیف برداشت کرتے ہوئے فرمایا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دام فی مصلاہ ینتظر الصلاۃ، تم جب تک کسی مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتے رہو اس وقت تک نماز کی حالت میں ہی رہتے ہو۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری روح اسی حالت میں قبض کی جائے کہ میں نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہوں۔ یا اللہ، آج دیکھیے ہماری حالت کیا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک عربی ویڈیو کا اردو ترجمہ کیا تھا اپنی آواز میں، کہ ایک شخص نے بتایا کہ آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے گویا کہ اللہ سے بھی زیادہ ضروری تعلقات اور اللہ سے بھی زیادہ ضروری معاملات جو ہے مسجد کے باہر ہیں، ہمارے مسجد کے باہر ہیں ہمارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز ختم ہوئی، فوراً موبائل اٹھا کر کے، یعنی گویا کہ نماز کی قبولیت کا میسج آیا ہو کہ بھائی آج آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ یہ حالت ہو گئی، نماز ختم ہوئی، سیدھا مسجد کے باہر تیر کی طرح نکل کر کے چلے گئے، نہ کوئی دعا، نہ کوئی اذکار، اور نہ ہی اس کے بعد کی سنن، کسی چیز کی پابندی نہیں۔ جبکہ یہ تابعی عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بالکل بیماری کے عالم میں ہے، اس کے باوجود یہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے مسجد میں ہی رہنے دو، کیونکہ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا در حقیقت نماز کی حالت میں رہنے کے مترادف ہے۔ اور اسی طرح وہ بیٹھے رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ ایسے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے آگے جھکنے والے، بڑی عاجزی والے شخص، عبادت گزار اور صالح انسان ہیں۔ آپ راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے اور دن بھر اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے۔ اللہ اکبر۔ بنی قریظہ کی لڑائی میں آپ زخمی ہو گئے، چند دن بیماری میں مبتلا رہے، پھر آپ کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی وفات کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو سعد کے گھر چلتے ہیں۔ راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ذرا دیکھیے، کہتے اللہ کے نبی چلو سعد کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے چل رہے تھے کہ پیچھے چلنے والوں کے پیر کے چپل اور جوتیاں کھل گئیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز رفتاری سے چل رہے تھے. پھر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی تیز کیوں چل رہے تھے؟ کہا کہ مجھے خوف ہے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے سے کہیں فرشتے ہم سے پہلے وہاں پہنچ کر انہیں حنظلہ بن صفوان کی طرح غسل نہ دے دے. اللہ اکبر. عبادت گزار ایک نمازی شخص سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ہمیں پہنچنے میں دیری ہو گئی تو فرشتے انہیں آ کر کے غسل دے دیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو ان کے احباب غسل دے رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے صحابہ نے کہا کہ ہم نے حضرت سعد سے زیادہ ہلکی میت آج تک نہیں اٹھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن سے پہلے فرشتے کبھی کسی کی میت لے جانے کے لیے زمین پر اس طرح نہیں اترے. تمہارے ساتھ فرشتوں نے بھی جنازہ اٹھا رکھا تھا اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ سعد کی روح کی آمد پر باہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے. یا اللہ کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں ہماری نمازیں؟ اللہ کے نبی نے کہا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر عرش بھی لرز اٹھا تھا. فرشتے آسمان میں خوشیاں منا رہے تھے کہ آج جو ہے سعد ہمارے پاس آنے والے ہیں، آج سعد ہمارے پاس آنے والے ہیں. 70,000 فرشتے آپ کے جنازے میں شریک ہوئے اور آپ کے جنازے کو 70,000 فرشتوں نے مل کر کے اٹھایا تھا. معذرت کے ساتھ ہماری نمازوں کی حالت بڑی بری ہے. خصوصاً میں اپنی بہنوں سے التجا کرتا ہوں ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے واسطے آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آیت پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کی یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی انہیں چھوڑنا اور جگہ بدلنا نہ چاہیں گے. اللہ اکبر. تو نماز پڑھنے والوں کا انجام بڑا بہترین ہے اور نماز چھوڑنے والوں کا انجام بڑا برا ہے. ایسے ہی جنت میں داخلے کے لیے زکوٰۃ بھی دینا واجب ہے اور زکوٰۃ کا ذکر مؤلف نے اس لیے کیا ہے کہ خواتین کے پاس زیورات اور نقدی بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے شوہروں کے مال میں سے، لہذا ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہم نقصان اٹھائیں. اور یہی زیورات دنیا میں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری بہنیں استعمال کرتی ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کی توفیق دے. یہ کچھ باتیں تھی آج کے درس کے تعلق سے. انشاءاللہ اللہ نے اگر حیات دی تو کل جو ان عناوین ہیں ان میں کیا ہے، میاں اور بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق، بیوی پر شوہر کے حقوق، شوہر پر بیوی کے حقوق، اور خواتین کے متعلق بعض سوالوں کا جواب جو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے دین اسلام پر، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پھر کہوں گا میں، بہت سارے بھائیوں نے اور بہنوں نے کمنٹ میں سوال بھیجے ہیں، معذرت پڑھانے کی وجہ سے ان پر میری نگاہ نہیں جا پاتی ہے، تو آپ اپنے سوالات کو لکھ کر کے رکھیں. انشاءاللہ کل کے بعد پرسوں جو ہے انشاءاللہ 1 گھنٹے کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے لائیو پیش کی جائے گی، جس میں میں آپ کا بھائی حاضر رہوں گا اور آپ کے سوالات کے جوابات جو کورس کے تعلق سے وہ دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اگر سوالات ہیں اور میرے علم میں رہا تو ضرور جواب دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم.